اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے اور دنیا کے ملل و مذاہب میں سے جو دین خالق کائنات کو پسند ہے اور اس کی بارگاہ قدرت میں قابل قبول ہے، جو نجات دارین کا ضامن و کفیل ہے، اس دین کا نام صرف اسلام ہے۔ میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، گزشتہ پروگرام میں سلسلہ کلام عقائد اسلامیہ کے بارے میں جاری تھا اور عرض کیا گیا کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، نبیوں کی بنا پر مشہور تعداد کیا ہے، معیار نبوت و رسالت کیا ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ اس ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل سے اسلامی موقع بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی عرض واضح کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ سارے نبی واجب الاحترام ہوتے ہیں، واجب الاکرام ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن درجات الگ الگ ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ ہم نے نبیوں اور رسولوں کے درجے الگ الگ مقرر کیے ہیں۔ تو گزشتہ پروگرام میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ ہمارے پیغمبر اسلام تمام انبیاء و مرسلین سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، بلند بھی ہیں اور بالا بھی ہیں۔ اتنا فرق ہے ان میں اور انبیاء ما سلف میں، اگر آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک 1,24,000 نبی اپنی عظمتوں، اپنی جلالتوں، اپنی عصمتوں، اپنی طہارتوں، اپنے علم اور اپنے عملوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں تو اکریم ختم رسالت کے تاجدار جناب جد الحسن والحسین اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہ صرف نبی تھے، یہ سید الانبیاء ہیں، وہ صرف رسول تھے، یہ سید المرسلین ہیں، اور وہ صرف نبی و رسول تھے، کہ ہمارے سرکار خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ تو آج اس پروگرام میں چاہوں گا کہ یہ ثابت کروں کہ جس سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم صفی اللہ سے ہوئی تھی، اور پھر جتنے نبی آئے وہ قصر نبوت میں چند اینٹیں لگاتے گئے اور اپنا فرض ادا کر کے خالق اکبر کی بارگاہ میں جاتے رہے، لیکن قصر اسلام مکمل نہ ہو چکا، دین اسلام کی عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کاتبان قضاء و قدر نے یہ سعادت خاتم الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدر میں لکھ دی تھی کہ جب آپ آئے تو نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی، اسلام کی عمارت بھی مکمل ہو گئی، اخلاق عالیہ کی عمارت بھی اپنی تکمیل کی منزل کو پہنچ گئی۔ لہذا پیغمبر خاتم تمام عالم اسلام کے مختلف مکاتب فکر اور تمام مسالک اور مذاہب کے نزدیک جناب پیغمبر خاتم اس طرح خاتم الانبیاء ہیں کہ خالق کائنات نے ان کے آ جانے کے بعد
سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، عہدہ رسالت کو ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک کوئی نبی بحیثیت نبی ہونے کے، کوئی رسول بحیثیت رسول ہونے کے کبھی آ نہیں سکتا، نہ مستقل نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، کوئی غیر استقلالی نبی۔ ہر قسم کی نبوت کے دروازے پہ تالا لگ گیا، اور خالق کائنات نے پیغمبر خاتم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا۔ اب پیغمبر اکرم کے بعد صرف قیامت آئے گی، لیکن اس کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، اور قرآن کے بعد نہ آسمان سے کوئی نئی کتاب آئے گی۔ ہمارا اسلام ہے تو ناسخ ادیان، ہماری قرآن کتاب ہے تو وہ ناسخ الکتب، اور ہمارا دین اسلام ہے تو ناسخ ادیان۔ پیغمبر خاتم ہیں تو تمام خاتم الانبیاء والمرسلین، ان کے آ جانے کے بعد اسلام کی عمارت اس طرح مکمل ہو چکی ہے کہ اس میں کسی قسم کے اضافے کی اور ازدیاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ختم رسالت کا مسئلہ وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جس پر تمام عالم اسلام کا اجماع بھی ہے، اتفاق بھی ہے، بلکہ اگر یہ میں کہہ دوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ضروریات اسلام میں سے بن چکا ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ صرف ہمارا دعویٰ ہے یا ہمارے پاس اس دعوے کی دلیلیں بھی ہیں، تو میں عرض کروں گا ہمارے پاس اللہ کے قرآن کی آیات بھی ہیں، پیغمبر خاتم اور ائمہ اہل بیت کے روایات بھی ہیں، دلیل عقل بھی ہے، اور امت کا اجماع بھی ہے۔ اور جس چیز پر یہ دلائل اربع قائم ہو جائیں، جس پر ادلہ اربع قائم ہو جائیں، اس کے ماننے میں اور اس کے وجود کے اندر شک و شبہ کرنے کی عالم اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آیات کس قدر ہیں، روایات کس قدر ہیں، عقلی دلائل کس قدر ہیں۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، لیکن عموماً یہ کیا بنیاد یہ ہے، دعوت طریقہ کار یہ ہے، دستور یہ ہے کہ ہمیشہ انبار سے چند دانے چکھے جاتے ہیں، جس سے پتہ دیکھے جاتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انبار کے دانے کیسے ہیں۔ کنویں کا پانی سارا نہیں پیا جاتا، ایک چلو بھر کے پیا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کنویں کے پانی کا ذائقہ کس طرح ہے۔ لہذا بطور نمونہ مشتعل خروارے میں قرآن کی چند آیات، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مسلمہ روایات اور چند عقلی دلائل اور براہین پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس کے بعد یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہو جائے گی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتم الانبیاء ہیں کہ جن کے بعد کسی نئے نبی اور رسول کے آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کو متنبی سمجھا جائے گا، جھوٹا دعوے دار رسالت سمجھا جائے گا، یا میں یوں عرض کروں گا اگر پیغمبر خاتم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ شیطان کا نمائندہ تو سمجھا جائے گا، خالق یزدان کا نبی اور رسول نہیں سمجھا جائے گا۔ اب آؤ ذرا قرآن مجید کی چند آیات پیش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ خالق کائنات اپنی آخری الہامی اور ربانی کتاب میں کیا فرماتا ہے۔ تو خالق کائنات واضح لفظوں میں اعلان فرما رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, जिसका तर्जमा ये है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, अलबत्ता वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगाम्बर हैं और सिलसिले रिसालत के ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो लिहाजा अब देखना ये है कि ये आया मुबारका किस तरह ख़त्म रिसालत पर दलालत करती है। तो मेरे दोस्तों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, लफ्ज़ ख़ातम काबिल तवज्जो है कि आया लफ्ज़ ख़ातम है या लफ्ज़ ख़ातिम है। यहाँ तक मैंने तदब्बुर और तफव्वुज़ किया है, कुरान मजीद के 7 कारियों में से 6 कारियों ने इसे ख़ातिम पढ़ा है और एक कारी आसिम कूफ़ी ने, जिसकी क़िरात के मुताबिक आजकल कुरान की किताब चल रही है और क़िरात हो रही है, वो आसिम कूफ़ी ने इसको फ़तह के साथ ते की ज़बर के साथ पढ़ा है ख़ातमन नबिय्यीन। तो मैं अर्ज़ करता हूँ ख़ातिम पढ़ा जाए या लफ्ज़ ख़ातम को ते की ज़बर के साथ पढ़ा जाए, दोनों सूरतों में कुरान का वाज़ेह मतलब ये है कि पैगम्बर इस्लाम आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी और नबी के आने की कोई गुंजाइश नहीं। आओ वजाहत करता जाऊँ। अगर लफ्ज़ ख़ातिम पढ़ा जाए तो हर अरबी ज़ुबान की चुद-बुद रखने वाला समझ सकता है कि ख़ातम यख्तिम बाब से, ज़ारब यदरो बाब से, ये ख़ातिम इसमें फ़ाइल का सीगा है जिसका माने ख़त्म करने वाला। और अगर ख़ातम पढ़ा जाए ते की ज़बर के साथ जिस तरह मौजूदा क़िरात में है, तो फिर ख़ातम के 3 माने अहले अरबाब लुग़त ने अपनी किताबों में लिखे हैं। जिसको शक हो वल मुनजिद, अल जासूस, अल कामूस, मुंतहल इरब फी लुग़ातिल अरब वगैरह का मुताला कर सकता है। एक तो ख़ातम के माने हैं वो नगीना जो मोहर में होता है, जिस पर नाम कंदा होता है, जो किसी मकसद के खात्मे पर लगाया जाता है। और दूसरा माना ख़ातम का खुद मोहर है और तीसरा माना ख़ातम का आखिर है, ख़ातमुल कौम यानी आखिरुल कौम। तो मैं अर्ज़ करता हूँ जिस लिहाज से देखा जाए, अगर ख़ातिम पढ़ा जाए तो इसमें फ़ाइल का सीगा है ख़त्म करने वाला, और अगर ख़ातम पढ़ा जाए तो जिस लिहाज से जिस माने को लिया जाए उसका मतलब यही बनता है कि पैगम्बर अकरम आखिरी नबी हैं। क्यों? अगर ख़ातम बेमाना नगीना लिया जाए, मोहर का नगीना, तो मोहर का नगीना जिस पर नाम कंदा होता है वो भी किसी मतलब के खात्मे पे लगाया जाता है। और अगर खुद मोहर है तो मोहर भी किसी लिफाफे के अंदर जो चीज़ डालनी हो, डालने के बाद उसको बंद करके ऊपर मोहर लगा जाती है। या कोई तहरीर लिखनी हो उस तहरीर के खात्मे पर फिर मोहर लगा जाती है, जिसका मतलब ये है कि जो कुछ लिखने वाले ने लिखना था उसको लिख दिया और नीचे मोहर लगा दी। अगर इसके बाद कोई तहरीर लिखी जाएगी वो जाली समझी जाएगी, असली तहरीर नहीं समझी जाएगी। और अगर ख़ातम का माना आखिरी माना लिया जाए, ख़ातमुल कौम यानी आखिरुल कौम, तो फिर ख़ातम और ख़ातिम में कोई फ़र्क ही नहीं रहता। पैगम्बर अकरम ख़ातमुल अंबिया हैं, यानी तमाम अंबिया के ख़त्म करने वाले हैं और आखिर में आने वाले हैं। लिहाजा अन्नबीयीन पर जो अलिफ लाम है, अरबाब नाहव जानते हैं, जो अरबी ग्रामर की शुद्ध बहुत जानते हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि जमा पर जब अलिफ लाम दाखिल हो जाए, अगर अहद खारजी या अहद ज़हनी का
کوئی قطعی قرینہ موجود نہ ہو تو وہ استغفاء کا فائدہ دیتی ہے۔ اور استغراق کا معنی یہ ہے کہ جن پر بھی لفظ نبی صادق آ سکتا ہے وہ تمام صنف انبیاء کے آخر میں آنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی رسول بحیثیت رسول کے، کوئی نبی بحیثیت نبی کے، پیغمبر خاتم کے بعد، جد الحسن والحسین کے بعد، اقلیم ختم رسالت کے تاجدار کے بعد، اور عبداللہ اور آمنہ کے سلال کے بعد اس کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ متنبی سمجھا جائے گا، کبھی نبی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو خالق اکبر نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ جس نبوت کی ابتدا حضرت آدم صفی اللہ سے ہوئی تھی، اس کا اختتام جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو گیا۔ لہذا اب ان کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے آل محمد نے فرمایا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ جس چیز کو پیغمبر خاتم نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بار حلال کہہ دیا، وہ چیز قیامت تک کے لیے حلال ہو گئی، اور جس چیز کو پیغمبر خاتم نے ایک بار بے حکم اللہ حرام کہہ دیا، وہ صبح قیامت کے ابھرنے تک حرام قرار پائی۔ کیوں کہ اس پیغمبر اکرم کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، قرآن کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے نئی کتاب نہیں آئے گی، اور پیغمبر خاتم کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور اسلام کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ اس ایک آیت نے بھی واضح کر دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خاتم الانبیاء ہیں کہ جن کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آؤ دوسری آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اس سے مراد یوم غدیر خم 18 ذی الحجہ 10 ہجری مراد ہے، جس میں پیغمبر اکرم آخری حفریض حج ادا کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے کہ مقام خم غدیر خالق اکبر کا اعلان ہوا، حکم نازل ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ پیغمبر اکرم نے جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کی موضوع جب خلافت کا شروع ہوگا تو مکمل وضاحت کی جائے گی، پیغمبر اکرم نے اس مجمع عام میں اپنے آخری حجۃ الوداع میں تمام مہاجر و انصار کے مجمع عام میں تمام کلمہ گویان اسلام کے سامنے اپنی خلافت کا مسئلہ حل کر دیا اور بتا دیا کہ جو مجھے نبی مانتا ہے، مجھے رسول مانتا ہے، اس پر فرض ہے کہ میرے بعد میرے بھائی علی کو اللہ کا ولی مانے، میرا وسیع مانے، میرا قائم مقام مانے۔ الغرض جب پیغمبر اکرم یہ اعلان فرما چکے، فرض رسالت ادا کر چکے، تو خالق اکبر کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین اسلام کو تمہارا دین معین کر دیا، مقرر کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا
کہ جس کا محل اسلام یا قصر اسلام کی ابتدا حضرت آدم صفی اللہ کے مقدس ہاتھوں سے ہوئی تھی، پھر ہر نبی آتا گیا اس محل میں چند اینٹیں لگاتا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائے، اس میں چند اینٹیں لگائیں اور وہ آسمان پہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن قصر اسلام مکمل نہ ہوا۔ یہ خالق اکبر نے تکمیل کی سعادت عبداللہ اور آمنہ کے حالات میں اور ان کے مقدر میں لکھی تھی، لہذا جب آج اعلان خلافت کر چکے تو خالق اکبر نے تکمیل دین کی سند عطا کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا، احکام مکمل ہو گئے، حلال و حرام مکمل ہو گیا، عبادات اور معاملات مکمل ہو گئے، تمام اخلاقیات و تمدنیات و سیاسیات اور معاشرتیات مکمل ہو گئے، اب آنے والے نبی کے پھر گنجائش کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو اجرائے نبوت کے قائل ہیں کہ پیغمبر اکرم کے آ جانے کے بعد، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد، تمام احکام کے نازل ہو جانے کے بعد اب نیا اگر کوئی نبی آئے گا وہ کام کیا کرے گا؟ اگر دین ناقص ہے تو یہ انکار قرآن ہے، اگر احکام مکمل نہیں یہ قرآن مجید کا انکار ہے، اور ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کا انکار کرے اس میں شک و شبہ کرے تو خارج اسلام ہے۔ تو لہذا ماننا پڑے گا کہ قرآنی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر سے اب کسی آنے والے نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ منکر اسلام سمجھا جائے گا، وہ خارج اسلام سمجھا جائے گا۔ اسلام کے اندر کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ اب آئے گا اس کا وجود رحمت نہیں ہوگا، وہ زحمت کا باعث ہوگا۔ دین مکمل ہو چکا، مکمل کو پھر مکمل کرنا یہ تاثیر حاصل ہے۔ جو نعمتیں تام و تمام ہو چکی ان میں کوئی کمی نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی آنے والا نبی کام کیا کرے گا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب عقل کے مطابق، شرع کے مطابق، قرآن کے مطابق اب نبوت کے دروازے پہ تالا لگ چکا، اب آنے والے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو دین اسلام پھیلانے کی، دین اسلام کے احکام لوگوں تک پہنچانے کی، جن تک دعوی اسلام نہیں پہنچا، دعوت اسلام نہیں پہنچی، ان تک پہنچانے کی، اور بحمد اللہ یہ کام علماء اعلام بڑی حسن و خوبی کے ساتھ، کچھ اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ تو پھر سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس آیت نے بھی واضح کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہی نہیں بلکہ اکمل بھی ہے، تو اکمل دین کے بعد کسی ناقص دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی تکمیل کے بعد، نعمتوں کے اتمام کے بعد، اللہ کی طرف سے اس اعلان کے بعد کہ اب صبح قیامت تک میں نے دین اسلام کو تمہارا دین منتخب کر لیا، لہذا اب کسی قسم کے نبی کے آنے کی ادرو قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آؤ ذرا آگے بڑھیں، مزید بنا خدا کیا فرماتا ہے۔ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے خاص پر قرآن نازل کیا، فرقان نازل کیا، جو حق و باطل میں تفریق کرنے والا ہے، تاکہ وہ عالمین کے لیے بشیر و نذیر بن جائے۔ میرے دوستو، ہم سب نبیوں کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا
جو کہ ان کی نظر قرآن مجید پر ہے، پیغمبر خاتم کے ارشادات پر ہے، مسلمانوں کے اعتقادات پر ہے، وہ تسلیم کریں گے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے کوئی نبی ماشاءاللہ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے پیغمبر اکرم پیغمبر خاتم جب نذیر للعالمین بھی ہے، بشیر للعالمین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمین کی حدود اربع کیا ہیں۔ تو میرے دوستو یہ اس موضوع میں باریکی میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک دور تھا کہ لوگوں کی نظر میں یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان 14 طبق کو عالمین کہتے تھے۔ پھر علم نے کروٹ بدلی تو لوگوں نے کہا جی 1400 عالم ہیں۔ پھر علم نے ترقی کی تو کہا گیا 14,000 عالم ہیں۔ جب اور دنیا نے علمی میدان میں فتوحات حاصل کی تو کہنے لگی 40,000 عالم ہیں۔ آج دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اللہ نے اتنے بے شمار عوالم پیدا کیے ہیں، عوالم پیدا کیے ہیں کہ اگر ان کے مقابلے میں ہمارے پورے نظام شمسی و قمری کو رکھا جائے تو ایسا معلوم ہوگا جیسا لک و دک صحرا میں ریت کا ایک ذرہ پڑا ہو۔ تو میرے دوستو ہم اس میں نہیں پڑھتے کہ عالم 14 ہیں، 14,000 ہیں، 40,000 ہیں، یہ بے شمار ہیں۔ اتنا عرض کروں گا جہاں جہاں تک خالق کائنات کی ربوبیت کا تعلق ہے وہاں تک حسنین کے نانے کی نبوت اور رسالت کا تعلق ہے۔ اگر خدا اولین کا پروردگار تو پیغمبر خاتم بھی اولین کے نبی، اگر خالق کائنات آخرین کا رب ہے تو پیغمبر خاتم بھی آخرین کے نبی، اگر خالق کائنات عالم بالا میں مخلوق کا پروردگار ہے تو پیغمبر خاتم بھی عالم بالا سے تعلق رکھنے والوں کا نبی، اگر خالق کائنات زمینی مخلوق کا پروردگار ہے تو پیغمبر خاتم وہ زمینی مخلوق کے نبی۔ الغرض جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کا کوئی حصہ، کائنات کا کوئی ٹکڑا، عالم امکان کا کوئی قطع خالق کائنات کی ربوبیت اور خدائی سے خالی نہیں ہے، ماننا پڑتا ہے کائنات ارض و سماوی کا عالم امکان کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ، کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ پیغمبر خاتم کی نبوت اور رحمت و رسالت سے بھی خالی نہیں ہے۔ جتنے نبی پہلے آئے کوئی چند بندوں کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک محلے کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک شہر کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک قوم و قبیلے کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک عالم کا نبی بن کر آیا، لیکن یہ خصوصیت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ جب وہ آئے تو خالق اکبر نے، علیم و حکیم خدا نے ہر قسم کے زمان و مکان کی حدیں ختم کر دی، حدیں توڑ دی۔ جہاں جہاں تک خالق کائنات کی خدائی کا تعلق ہے وہاں تک پیغمبر خاتم کی رحمت و رسالت کا تعلق ہے۔ تو اب سوال یہ ہے اگر رب العالمین کے آ جانے کے بعد، رب العالمین کے بعد کسی اور رب کی گنجائش ہے تو رحمت للعالمین کے آ جانے کے بعد بھی کسی اور نبی کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی رب العالمین کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رب مانے گا تو وہ مشرک سمجھا جائے گا۔ تو مجھے کہنے دو اگر رحمت للعالمین اور نذیر للعالمین کے موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی کسی اور کو نبی مانے گا تو وہ کافر سمجھا جائے گا۔ علاوہ بری دیکھنا یہ ہے جب پیغمبر اکرم عالمین کے نبی ہیں،
عالمین کی ضروریات لے کر آئے ہیں، اور قرآن پورے عالمین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، احکام اسلامی پورے عالمین کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اب اگر کوئی اور نبی آئے گا تو اس کے وجود کی ضرورت کیا ہے؟ اگر دین اسلام ناقص ہے یہ قرآن کا انکار ہے، اگر کوئی علاقہ پیغمبر خاتم کی رسالت سے خالی ہے یہ قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ جب رحمت للعالمین عالمین کے نبی ہیں، ان کی کتاب عالمین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ان کے احکام، ان کے اوامر، ان کے نواہی، ان کے احکامات پورے عالم۔ تو میں اب کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم عالمین کے نبی ہیں، اور ان کے احکامات، ان کے اوامر، ان کے نواہی پورے عالمین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ نئے نبی کی ضرورت کیا ہے۔ اگر پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہیں، ہدی للعالمین ہیں، اور نذیر للعالمین بھی ہیں، بشیر للعالمین بھی ہیں، جب پورے عالمین کی ضروریات ان کی نبوت و رسالت سے پوری ہو رہی ہیں، اب اگر اللہ کی طرف سے کوئی اور نبی آ جائے تو وہ لوگوں کے لیے رحمت نہیں بنے گا، بلکہ اس کا وجود لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نبی آتا ہے جو اس کو تسلیم کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، وہ مسلمان اور اہل ایمان کہلاتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ کافر و مشرک بن جاتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد، عالمین کے نبی کے بعد اگر کوئی اور نبی آ جائے اس کا وجود باعث فتنہ ہوگا، باعث فساد ہوگا، باعث بغض و عناد ہوگا، لوگوں کے لیے رحمت کا باعث نہیں ہوگا بلکہ زحمت کا باعث بنے گا۔ اس کا وجود جو ہے وہ مفید ہونے کی بجائے الٹا لوگوں کے لیے زحمت اور جو ہے ضرر اور زیاں کا باعث بن جائے گا۔ تو خالق کائنات جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، ایسا کام کرنے سے منزہ بھی ہے، مبرہ بھی ہے۔ پتہ چلا کہ خاتم الانبیاء کے بعد، نذیر للعالمین کے بعد، عالمین کے ہادی و رہنما کے بعد اب آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک کسی نئے نبی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا وجود لوگوں کے لیے مفید نہیں بلکہ ضرر و زیاں کا باعث ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔ اب قرآن مجید اتنی آیات ہی کافی و وافی ہیں۔ اب آؤ پیغمبر اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ہر نبی اپنے بعد یہ اعلان کر کے جاتا تھا کہ میرے بعد فلاں رسول آئے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کو بشارت دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں آنے والے نبی کی جس کا نام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو آیا ہمارے آخری پیغمبر نے خاتم الانبیاء والمرسلین نے کیا فرمایا ہے؟ تو بخاری و مسلم کی روایات گواہ ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثلی و مثل الذین مثل الانبیاء الذین مضوا قبلی، میری اور میرے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور گھر کو بڑا مکمل اور مفصل بنایا، الا موضع لبنۃ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب جو بھی اس گھر میں لوگ داخل ہوتے ہیں اس کی بناوٹ دیکھ کر، اس کاریگری کی صنائی دیکھ کر اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، کہتے ہیں مکان تو بڑا اعلیٰ شان ہے، بہت بڑا عظیم مکان ہے، کاش تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی کہ یہ جگہ بدنما لگ رہی ہے۔ فرمایا
میں قصر نبوت کی تو آخری اینٹ ہوں، انا تلک اللبنہ، جب میں وہ اینٹ لگ گئی تو مکان ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا۔ لہذا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث سے بھی واضح ہے پیغمبر اکرم نے مجھے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو، بات کرتے ہوئے مثال دے کر سمجھا دیا کہ اس قصر نبوت میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جب میں آ گیا وہ جگہ بھی پر ہو گئی، لہذا میرے بعد قصر نبوت کی کے لیے، اس کی تکمیل و تضمیم کے لیے کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ پھر اور حدیث کے اندر جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی حلفہ نبی آخر وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وسیکون خلفاء۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، لیکن فرمایا میں وہ خاتم الانبیاء ہوں کہ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک میرے بعد کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا وہ تو نبی کے بعد، وہاں تو نبی کے بعد نبی آتے تھے، البتہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، میرے خلیفے ہوں گے، لیکن وہ میرے قائم مقام تو ہوں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے۔ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کا تات نبوت قطع ہو گئی، ختم ہو گئی، ما باقیت من ہو، اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا الا المبشرات، البتہ خوش جو ہیں مبشرات باقی بچے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا وما المبشرات یا رسول اللہ، یہ فرمائیں مبشرات کیا ہیں؟ فرمائے الرؤیا صادقہ یرا المومن، وہ سچا خواب جو مومن دیکھتا ہے، یہ باقی ہے۔ باقی نبوت کی ہر چیز ختم ہو چکی، اب سوائے سچے خوابوں کے نبوت کا کوئی جز باقی نہیں رہا۔ یہ مسند احمد ابن حنبل وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ نیز وہ پیغمبر اکرم کی حدیث جو تمام اسلامی کتب تفسیر اور کتب احادیث اور کتب تواریخ میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر، مشہور تو یہ ہے کہ صرف جنگ تبوک میں فرمایا نہیں، بلکہ 10 مقامات پر کم از کم یہ اعلان فرمایا، جس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب تفسیر قرآن میں بھی اور اثبات الامامت میں بھی درج کر دی ہے کہ 10 مقامات پر فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے میرا بھائی علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت ہارون ان کے بعد نبی تھے، لیکن میرے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ مطلب واضح ہے، اگر نبوت ختم نہ ہو چکی ہوتی، اگر باب نبوت مسدود نہ ہو چکا ہوتا، اگر رسالت کے دروازے پر تالا نہ لگ چکا ہوتا تو آپ یقیناً میرے بعد نبی ہوتے، لیکن چونکہ نبوت ختم ہو گئی، آپ نبی تو نہیں ہیں لیکن آپ میرے لیے منزلت وہی رکھتے ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو لہذا آپ کو مجھ سے
وہی سات کمالات بھی حاصل ہیں، وہ سارے منازل ہارونی بھی حاصل ہیں، پھر نبوت کی نفی ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیدر کرار نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کیا ہیں، کون ہیں، تو فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب حیدر کرار جیسی شخصیت جن کو خالق کائنات تو قرآن مجید میں سورہ آیت مباہلہ میں نفس نبی کہتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جس کو نبی خاتم دین و دنیا میں اپنا بھائی کہتے ہیں، جس کو امت کے گمراہ لوگ کم عقل لوگ خدا کہتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو نبی خاتم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو نبی ماننے والے یا کسی اور مدعی نبوت کو نبی تسلیم کرنے والے؟ یہ سب احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ ضرور فرمایا تھا، اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں وہ نبیوں کو نبوت کے سلسلے کا ختم کرنے والا ہوں کہ میرے بعد اب آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ ختم بنبیکم النبیین، اللہ نے تمہارے نبی کے ذریعے تمام نبیوں کو ختم کر دیا، وختم بکتابکم الکتب، اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے تمام کتابوں کو ختم کر دیا۔ پیغمبر اکرم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے کی گنجائش نہیں، اور قرآن مجید کے آ جانے کے بعد من جانب اللہ کسی اور کتاب کی آنے کی گنجائش نہیں۔ اور حضرت امام رضا علیہ افضل التحیت والثناء نے تو یہاں تک فرما دیا کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقیۃ الی یوم القیامہ لا تنسخ، یہ پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت قیامت تک باقی رہے گی، اس کے منسوخ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پیغمبر خاتم اللہ کی طرف سے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید خالق کائنات کی طرف سے آخری الہامی اور ربانی کتاب ہے۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ بَعْدَهُ نُبُوَّةً اَوْ أَتَىٰ بِكِتَابٍ، فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے پیغمبر خاتم کے بعد یا کوئی کتاب لانے کا دعویٰ کرے من جانب اللہ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ، ہر اس آدمی کے لیے جو اس کے دعوے کو سنے اس کا خون بہانا جائز ہے۔ یہ روایتیں اصول کافی میں بھی موجود ہیں، بہار الانوار میں بھی موجود ہیں، عیون الاخبار میں بھی موجود ہیں، تو پتہ چلا کہ ائمہ اہل بیت نے بھی وضاحت کر دی کہ پیغمبر خاتم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، اگر کوئی کتاب نئی کتاب لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا خون بہانا مباح ہے۔ لہذا پتہ چل گیا کہ پیغمبر اکرم پوری امت مسلمہ کے عقیدے کے مطابق وہ اور تمام عالم اسلام کی روایتوں کے مطابق اسلام کے دو ہی تو بڑے فرقے ہیں، ایک اہل سنت دوسرے اہل تشیع، تو دونوں کی کتابیں گواہ ہیں، تفسیریں گواہ ہیں، حدیثیں گواہ ہیں، تاریخیں گواہ ہیں کہ پیغمبر اکرم وہ آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔
اور قرآن وہ آخری کتاب ہے کہ جس کے بعد آسمان پہ کسی کتاب کے نازل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو پتہ چل گیا اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، پیغمبر اور اہل بیت نبوت کا فرمان بھی یہی ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہو گیا کہ پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اب رہ گی یہ بات کہ اجماع امت کیا ہے، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں اسلام کے 73 فرقے ہیں یا کم و بیش، ہر فرقے کا یہی عقیدہ ہے اور یہی نظریہ ہے کہ جد الحسن والحسین اقلیم ختم رسالت کا تاجدار اور جناب عبداللہ اور آمنہ کا لال اور گراں قدر جوہر اور گوہر یہ خاتم الانبیاء اس معنی میں ہیں کہ ان کے تشریف لانے کے بعد اب صبح قیامت کے طلوع ہونے تک کسی اور نئے نبی کی یا کسی نئی شریعت کی یا نئی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کا اسلام صبح قیامت تک قائم رہے گا، ان کا نام دائم رہے گا، ان کی رسالت و نبوت برقرار رہے گی۔ لہذا امت کا اجماع بھی اسی بات پر ہے، اور مشہور یہ ہے کہ امت محمدیہ جس پر پوری امت کا اجماع ہو جائے وہ بات غلط نہیں ہوتی۔ تو اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق اور اجماع بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم کی ختم رسالت برحق ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آؤ ذرا دلیل عقلی کا بھی جائزہ لیتے جائیں کہ ان حالات میں جب قرآن کی آیات بھی کہتی ہیں کہ پیغمبر آخری نبی ہیں اور حدیث بھی یہی کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے، تو عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ کی طرف سے عقل بھی بہت بڑا ایک اللہ کا عطیہ ہے، محبت کبریٰ ہے، تکلیف شرعی کا دار و مدار ہی عقل پر ہے۔ عقل ہے تو آدمی مکلف ہے، بالغ اور عاقل ہو، اگر بلوغت نہیں تو بھی شرعاً مکلف نہیں، اگر عقل نہیں بلوغت ہے، عقل نہیں تو آدمی مکلف احکام شریعت نہیں۔ عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اب کسی نبی خاتم الانبیاء کے آ جانے کے بعد کسی نبی کے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ عقل کا فیصلہ ہے کہ نبی کے آنے کی ضرورت ہوتے 4 صورتوں میں، کہ یا تو کسی قوم کی طرف کوئی نبی نہ آیا ہو تو ان کے لیے آنا چاہیے، یا کسی نبی کی تبلیغ نہ پہنچی ہو تو وہاں پہنچنی چاہیے، یا نبی کی تبلیغ ختم ہو گئی ہو، مٹ گئی ہو، اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی نبی آنا چاہیے، یا پہلی شریعت منسوخ ہو گئی ہو تو کوئی ناسخ شریعت آنی چاہیے۔ لیکن عقل کا فیصلہ ہے کہ چاروں چیزیں ختم ہیں۔ نہ عقل کا فیصلہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم کا دین آ چکا اور وہ عالمین کے لیے آیا تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تعلیمات بھی پوری کائنات تک پہنچ چکے ہیں، اب ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نئے تعلیمات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بحمداللہ وہ تعلیمات نبویہ قرآن اور پیغمبر اکرم کے احادیث کی صورت میں امت مسلم کے پاس موجود بھی ہیں، وہ منترس نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، تو تجدید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک اسلام نہیں پہنچا وہاں نئے نبی کی ضرورت نہیں، بلکہ پیغمبر اکرم کے دین اسلام کے وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام علماء اسلام کچھ اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ جب چاروں چیزیں ختم ہیں، چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں، 4 محرکات میں سے کوئی محرک نہیں، 4 دوائی میں سے کوئی دائی نہیں، 4 اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہیں، 4 موجبات میں سے کوئی موجب نہیں، تو پھر سمجھ نہیں آتی پھر نئے نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے، کسی نئے کتاب کے آنے کی ضرورت کیا ہے، کوئی نئی تعلیمات آنے کی ضرورت کیا ہے۔ بحمداللہ مسلمان خود کفیل ہیں
جب تک قرآن موجود ہے مسلمانوں کو کسی نصاب تعلیم کی ضرورت نہیں، کسی اور دستور کی اور آئین کی ضرورت نہیں، اور جب تک سرکار محمد و آل محمد میں سے کوئی ایک ہستی بھی دنیا میں موجود ہے، ہمیں قرآن فہمی کے لیے، قانون اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اسلام کا قانون بھی قرآن ہے، اسلام کا نصاب تعلیم بھی قرآن ہے، اور پیغمبر اکرم نے فیصلہ کر دیا تھا اپنی غیر فانی حدیث میں کہ انی تارک فیکم الثقلین، قرآن نصاب تعلیم ہے تو آل محمد معلم قرآن ہیں، نصاب کے پڑھانے والے ہیں، اور اگر قرآن اسلام کا آئین ہے تو اس آئین کے جاننے والے اور نافذ کرنے والے اہل بیت نبوت ہیں۔ تو جب دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو نہ ہمیں کسی قانون کی ضرورت ہے، نہ کسی آئین کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے، اور جب تک علی اور اولاد علی میں سے کوئی ایک ہستی بھی دنیا میں موجود ہے اور 12واں لال ولایت اقلیم امامت کا 12واں تاجدار امام ہادی مہدی موجود ہے، ہمیں قرآن فہمی کے لیے کسی اور کے دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ ضرورت ہے تو قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اور اپنی سیرتوں اور صورتوں میں اور اپنے آپ کے روش و رفتار کو قرآن کے رنگ میں رنگنے کی، اور اپنے آپ کو سچا مسلمان اور اہل ایمان بنانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔